اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ جمال آن لائن قرآن اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اپنے کورس تجوید القرآن کا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ تو آج ہمارا بیان اسی پر ہوگا کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ آخری اور مکمل کتاب ہے کہ جس نے گمراہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور منکرین خدا و رسول اسی قرآن کی بدولت ہی عظیم ترین رہنما بن گئے۔ ضرورت ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، سمجھا جائے، تاکہ انسان اپنی زندگی کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایک اسلامی زندگی بنا سکے۔ اصولی طور پر ہم تعلیمات قرآن کی 3 قسمیں کرتے ہیں: تلاوت قرآن پاک، تفہیم قرآن پاک، تعلیمات قرآن پاک پر عمل۔ اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ جب تلاوت ہی نہیں کریں گے تو ہم اسے سمجھ کیسے سکتے ہیں، اور جب قرآن کے معانی و مطالب ہی نہیں سمجھیں گے تو قرآن پر عمل کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جس طرح قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کو صحیح پڑھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ بلکہ قرآن حکیم کو صحیح سمجھنا اس کے صحیح پڑھنے پر ہی موقوف ہے۔ مثلاً قل هو اللہ احد میں قل 2 نقطے والے قاف سے ہے، جس کے معنی ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اس کو قل هو اللہ احد یعنی ایز یوزول جو ہم سب پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کتاب والے کاف سے پڑھیں گے تو اس کے معنی بالکل الٹ ہو جائیں گے، یعنی کھا لو وہ اللہ ایک ہے، معاذ اللہ۔ اور اس قسم کی سنگین غلطیاں ہم اکثر کرتے ہیں، جس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم فن تجوید کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اسی طرح ایک ورڈ ہے قلب، اگر ہم اس کو نقطے والے قاف سے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے دل، اور اسی طرح ہم ڈنڈے والے کاف سے قلب پڑھیں گے جو ہم ایز یوزول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اسی طرح کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم غلط ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے معنی بدل جاتے ہیں، اور جب معنی بدلتے ہیں تو گناہ گار ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر اوقات انگریز کو اردو بولتے دیکھا ہے، آپ کو اس کو سنتے ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کا ایکسنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پٹھان کو دیکھیں، جب وہ اردو بولتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پٹھان ہے، اردو صحیح نہیں بولتا۔ اسی طرح قرآن بھی جس طرح اترا ہے اگر ہم اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو غلط پڑھ رہے ہوں گے۔ قرآن کی محض تلاوت بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن کا صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا اگر قرآن کو صحیح سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے تو مستقل ایک عبادت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے افضل العبادتی تلاوت القرآن، ترجمہ یعنی عبادتوں میں افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ پھر ایک حدیث ہے من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، یعنی جس شخص نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن خود پڑھے اور اس کو دوسروں کو بھی پڑھائے۔ اس سلسلے میں کئی احادیث موجود ہیں، مگر اس کی فضیلت اور ثواب کے حقدار ہم اس وقت ہوں گے جب ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، جیسا کہ یہ قرآن نازل ہوا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو پڑھا، صحابہ کو تعلیم دی، ورنہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے رب قارئ للقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھتے یا قرآن پڑھ کر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد اب یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے اختیار کرنے سے قرآن حکیم کو صحیح پڑھا جا سکتا ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ خاص طریقہ اور قواعد جن پر عمل کرنے سے آدمی صحیح قرآن پڑھ سکتا ہے وہ فن تجوید ہے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا، کل ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔